مولانا صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ گو کہ سوال مختصر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک جامع جواب اس کے اوپر ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا بھائی، گناہوں سے بچنا، اسی میں ہماری سکون بھی ہے، اسی میں ہماری دنیا بھی ہے، اسی میں ہماری آخرت ہے۔ اگر ہم گناہ سے نہیں بچے، آپ کا سکون گیا، آپ کی آخرت گئی، دونوں فائدے ہیں۔ اور گناہ سے بچنے میں آپ کی دنیا بھی ہے۔ یہ عجیب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کی ایک آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو گناہوں سے بچے گا میری محبت میں یا میرے خوف میں، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میں اس کو تمام پریشانیوں سے نکال دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے اسی آیت میں آگے اللہ کہہ رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ میرے بندے اگر تو گناہوں سے بچے گا تیرے سارے کاموں کو آسان کر دوں گا۔ جس کام میں تو ہاتھ ڈالے گا وہ آسان ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ بیٹھے بیٹھائے فون آ گیا، وہ کنٹینر پھنس گیا، بیٹھے بیٹھائے یہ ٹینشن آ گئی۔ آپ اگر اللہ سے دوستی کر لو گے، قرآن میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کے کام آسان ہوں گے، آپ کو اللہ رزق ایسا دے گا جو سکون والا ہوگا۔ اگر کم بھی ہوگا تو اس میں سکون ہوگا، اور جس کام میں ہاتھ ڈالو گے وہ آسان ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ کہہ رہا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو شخص گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے آپ کو؟ آپ تھوڑی سی قربانی دو، نفس کو آپ ذبح کر دو کہ بھائی مجھے تیری غلامی نہیں کرنی، مجھے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، میں اللہ کا رزق کھاتا ہوں، میں پالنے والے کو کیوں ناراض کروں؟ تو پھر آپ دیکھو، اللہ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ اور دیکھو، قربانی دینے سے اللہ ملتا ہے، ایسے نہیں قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ آپ بولو کہ جی میں قربانی نہیں دوں مجھے اللہ مل جائے، نفس کو مارنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، من ترک شیئا للہ، کہ جو اللہ کی محبت اور اس کے خوف میں گناہوں سے بچتا ہے، کسی حرام کام سے بچتا ہے، اللہ کہہ رہا عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو بہتر سے بہتر صلہ دوں گا۔ آپ اللہ کی محبت میں قربانی دو، اللہ آپ کو صلہ نہ دے، یہ نام ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ تو کافر کو بھی پال رہا ہے، وہ تو ایسا نافرمان کہ جو 10 سال ہو گئے جس نے عید کی نماز نہیں پڑھی، ایسے مسلمان کو شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، زندگی اسی میں گزر گئی، اللہ اس کو بھی پال رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے اللہ کون ہے۔ اور آپ اللہ کی محبت میں گناہوں سے بچو، اللہ آپ کو ضائع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن میں جو سب سے بہتر قصہ ہے وہ ہے سورہ یوسف کا، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ سورہ یوسف، قرآن مجید کا جو سب سے بہتر قصہ ہے وہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ پوری سورہ یوسف میں اللہ نے اس قصے کو بیان کیا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ احسن القصص، کہ قرآن کا سب سے بہترین واقعہ ہے یہ۔ اچھا، سورہ یوسف میں جو مین جو پوائنٹ ہے نا، اس میں واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا گناہوں سے بچنے کا۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے غلام تھے، اور عزیز مصر جو ہے اس کی بیوی تھی زلیخا۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا محل میں لے گئی گناہ کی نیت سے، اور قرآن بتا رہا ہے کہ کمرے در کمرے اس کو اندر کمروں میں لے گئی، اور پھر گناہ کی نیت کی۔ اس میں آپ کو میں صرف 100 پوائنٹ ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں، میں صرف 5 سے 6 بتاؤں گا۔ جب کمرے میں لے گئی، یوسف علیہ السلام کو ارادے کا پتہ چلا، قرآن کہہ رہا ہے، اس میں ہمارے لیے دیکھیں کتنے تربیتی پوائنٹ ہیں۔ فاستبق الباب، یوسف علیہ السلام فوراً دروازے کی طرف بھاگے، حالانکہ پتہ تھا کہ ہر کمرے میں تالا لگ چکا ہے۔ فوراً دروازے کی طرف بھاگے، اللہ نے وہ دروازے کھلتے چلے گئے۔ اس سے پتہ چلا، آپ نے کہا نا گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کریں، تو کیا ہے بھائی؟
گناہ کا موقع آ جائے اس جگہ سے بھاگو، فرار اختیار کرو، اس جگہ کھڑے نہیں رہنا. اگر آپ کھڑے رہ گئے آپ ضائع ہو جاؤ گے. موبائل کا غلط استعمال ہے، آپ کو موقع ملا آپ اپنی نشست بدل لو، ادھر ادھر ہو گئے، دوستوں کے پاس چلے گئے، بیگم کے پاس چلے گئے، اس جگہ سے آدمی ہٹ جائے. یہ پہلا قرآن کا اصول ہے، اس جگہ سے فرار اختیار کریں. دوسرا، جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ ہر وقت ہمیں یاد ہونا چاہیے. کیا کہا؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو قرآن نے یوں بیان کیا، الم یعلم بان اللہ یرا. اور درجنوں جگہ اللہ نے اس انداز کو بیان کیا کہ میرے بندے تو کہیں بھی چلے جا، یاد رکھ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. سورہ لقمان میں حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں. ایک نصیحت کی تقوی سے متعلق، کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے تو رائی کے برابر بھی گناہ کرے گا، تو رائی کے برابر بھی گناہ کرے گا، چاہے وہ گناہ تو چٹان کے پیچھے چھپ کے کر یا سمندر کی تہ میں جا کے کر یا پھر کہیں بھی جا کے کر، یاد رکھ یاتی بہ اللہ، ایک دن یہ گناہ تیرے سامنے آ جائے گا. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، آسمان، او فی الارض. چٹان کے پیچھے چلا جا، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، آسمان کے نیچے کہیں بھی گناہ کر لے، سمندر کے نیچے، اللہ نے کیا مثال دی ہے، سمندر کی تہ میں بھی جا کے گناہ کر، ایک دن یاتی بہ اللہ، اللہ اس گناہ کو تیرے سامنے لے آئے گا. قیامت کے دن یہ ساری مووی چلے گی. 1350 سال پہلے یہ بات ہوتی، 1300 سال پہلے سمجھ میں نہیں آتی. اب تو یہ موبائل کا دور ہے، ساری مووی چلا دی جائے گی، میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. تو کوشش کریں. لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس زمین پر گناہ کیا ہوتا ہے نا، اللہ اس زمین سے بھی وہ گناہ بھلوا دیتا ہے. اتنا کریم ہے ہمارا رب. اچھا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا، اس آیت کا ترجمہ الم یعلم بان اللہ یرا ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا اچھا شعر کی صورت میں کیا. جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. گناہ کے وقت یوسف علیہ السلام کی یہ بات یاد رہے، جو اس واقعے کا دوسرا پوائنٹ تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا، اس واقعے میں جو تیسرا نقطہ ہے، یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا انہو ربی احسن مثوایا، کہ میں اس رب کو ناراض کروں جس کا مفہوم ہے کہ جس کی دن رات میں نعمتیں کھاتا ہوں، میں اس کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں. تو گناہ کے وقت ہم بھی یہی کہیں. یہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قول کو اللہ نے نقل کیا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ بندہ کہے کہ میں اپنے پالنے والے کو کیسے ناراض کروں. میں اس کی نعمتیں کھاتا ہوں، اس نے مجھے ہاتھ دیے، اولاد دی. میں جو آج کل کے نوجوان ہیں نا، ان سے 2 باتیں کہتا ہوں، خوب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو نا. اللہ نے آزما لیا نا 2 باتوں میں، 3 باتوں میں. ایک تو بیوی تمہیں 2 نمبر ملی، لڑاکا ملی، کیا کر لو گے؟ اولاد تمہیں نافرمان ملی، کیا کر لو گے؟ اولاد معذور ملی، کیا کر لو گے؟ چوتھا اولاد ملی نہیں، کیا کر لو گے بھائی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا بندہ. یہ تو اللہ کا نظام ہے. تو تیسری بات ہمارے ذہن میں رہے کہ جس رب کی اتنی نعمتیں ہیں، میں کیسے اس کو ناراض کروں. چوتھا، یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، اس وقت جو الفاظ کہے، یہ بھی قرآن کا حصہ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے بچھو کی مانند ہے. یہ قرآن کی آیت اور یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ نفس بچھو کی مانند ہے، موقع ملتے ہی ڈنک مارتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ کی رحمت ہو وہی نفس کے شر سے بچ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، ہمیں یہ دعا سکھائی اللہ کے نبی نے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ مجھ پر اتنی رحمت نازل فرما کہ گناہوں سے بچنا میرے لیے آسان ہو جائے. ولا تشقنی بمعصیتی،
اور گناہ کے ذریعے مجھے بدبخت نہ بنانا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 63 سالہ زندگی میں ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ تو ہمارے لیے تھا، ہمیں بتانے کے لیے کہ نفس جو ہے اس کو جیسے ہی موقع دو گے وہ ڈنک لے گا، اور گناہ کرو گے، گناہ جو ہے آدمی کو اتنی بڑی شقاوت ہے کہ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ یہ آپ سے کی دعا ہمیں بتا رہی ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اور یہ ہم یاد بھی رکھیں، اللہ اتنی رحمت نازل فرما کہ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح چوتھا اس جو واقعہ ہے سورہ یوسف کا، اس کا جو ایک نقطہ ہے کہ اس میں یوسف علیہ السلام نے کیا بولا، رب السجن احب الی مما یدعوننی، دعا کی کہ اللہ زلیخا جس گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، اللہ اس سے زیادہ مجھے قید خانہ محبوب ہے۔ یہ تھے اللہ کے عاشق۔ ہمیں کوئی گناہ کی دعوت دے، ہم یہ بولیں کہ نہیں ہمیں جیل جانا منظور ہے، ہم سے یہ گناہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ کی محبت کا کتنا بڑا مقام۔ لیکن اسی دعا میں بھی اس لیے سکھایا کہ دعا سیکھ کے مانگیں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے اللہ مجھے صبر دے، صبر دے، وہ بیچارہ پھنسے گا مصیبت میں، وہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے عذاب مصیبت میں پھنسا تاکہ میں صبر کر سکوں۔ یوسف صاحب نے یہ دعا مانگی تو وہ جیل میں چلے گئے۔ تو قرآن ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ یہ قرآن کا سب سے بہترین قصہ ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو ہمارے لیے عبرت ہے وہ کیا ہے، یوسف علیہ السلام جب اس گناہ سے بچے، 4 تو میں نے پوائنٹ بتایا نا، اس گناہ سے بچنے کی برکت سے اسی غلام بچے کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا۔ تو اللہ بندے کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا، وہ بڑا مہربان ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے تھے جن کے پر تھے جو اڑتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تصویروں میں، کچھ تو وجود ہوگا نا۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے ان کی جو ہے عصر کے وقت وہ اللہ کے ذکر سے تھوڑا سا غافل ہوئے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی کو تھوڑی غفلت ہو گئی، گناہ نہیں ہوا، صرف غفلت ہوئی۔ اس غفلت پر انہوں نے گھوڑوں کی اپنے جو تھی ان کی ٹانگیں کٹوا دی کہ اس کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہوا۔ ابو طلحہ انصاری نماز پڑھ رہے ہیں اپنے باغ میں، ایک پرندہ آیا، باغ میں ادھر ادھر گھومتا رہا، نماز خراب ہوئی، اس باغ کو صدقہ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا اعلیٰ درجہ۔ یہ تو صحابہ نے اس نے یہ کیا۔ اس قربانی پر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر حکومت دی۔ اس قربانی پر اللہ نے ایسا تخت دیا جس میں 6000 ان کے مشیر بیٹھا کرتے تھے اور ہوا اس کو چلاتی تھی۔ تو ہم اگر قربانی دیں گے، اللہ ہماری قربانی کو ضائع نہیں کرے گا۔ بغیر گناہ چھوڑے ہمیں اللہ کی دوستی نہیں مل سکتی۔ اللہ کی دوستی کے لیے قرآن بتا رہا ہے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ دنیا کے جو چراغ ہیں نا مٹی کے، یہ روشن ہوتے ہیں تیل سے، مٹی کے تیل سے۔ اللہ کی محبت کا جو چراغ اس دل میں ہے، یہ روشن ہوتا ہے گناہوں سے بچنے پہ۔ آپ گناہوں سے بچنا شروع کر دو، یہ روشن ہو جائے گا۔ آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ آپ کا اللہ سے ایک کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ آپ ہر وقت موت کے لیے تیار رہو گے۔ قربانی دیے بغیر آج تک کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں بنا جب تک اس نے قربانی نہیں دی۔ ایک بزرگ تھے خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ، ہر وقت جو ہے ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر اس واقعے کو بیان کر چکے ہیں، بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ لکھے ہے، روضۃ الریحین میں لکھا ہوا ہے، ابن جوزی کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو طلبہ ان سے پوچھتے حضرت بتائیں، بڑھاپا آ گیا نہیں بتایا، مرنے سے پہلے یہ راز کھولا، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں کپڑے کی ایک دکان میں کام کرتا تھا، تو ایک عورت نے ڈھیر سارے کپڑے لیے، بوڑھی عورت تھی، وہ مجھے اپنے محل نما گھر میں لے گئی اور اس نے اندر لے جا کے میرے سر پہ گھٹری تھی، اللہ نے مجھے حسن دیا تھا، اور جو ہے اندر کمرے میں لے جا کے اور اندر کمرے میں لا کے پیچھے سے کنڈی لگا دی گئی۔ تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہے، اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ تو میں نے کہا انی اخاف اللہ،
کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے عاشق جب گناہ کا موقع آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ نہیں ناخوش کریں گے نفس کو اے دل تیرے کہنے سے، نہیں ناخوش کریں گے نفس کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی خوشی جان دے دیں گے۔ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ ہم ایسی لذتوں کو، یہ دیکھو اللہ کا عاشق ہوتا ہے، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ تو منع کر دیا، بھائی میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں پھر شور مچاتی ہوں کہ تم جو ہے اس کام سے آئے تھے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تھکا ہوا ہوں، تھوڑا نہا دھو لوں۔ تو باتھ روم اس زمانے میں آج کل جیسے تو ہوتے نہیں تھے، تو ایک کنستر ٹائپ میں غلاظت جمع ہوتی، تو جو بھی غلاظت تھی اس نالی میں اس کو اپنے چہرے پہ کپڑوں پہ لگایا، باہر نکل آئے۔ جب اس نے اس حالت میں دیکھا تو دروازے کھلائے، اور یہ جب کہنے لگے، میں جب اپنے گھر پہنچا نہایا دھویا تو اس نہانے کے بعد میرے جسم سے یہ خوشبو آنے لگی، اور وہ یہ خوشبو آج تک اسی حالت میں برقرار ہے۔ اچھا بظاہر یہ ہمیں فلمی واقعہ لگ رہا ہے، لیکن حقیقت ہے۔ تو ہم اگر قربانی دیں گے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہم دے تو صحیح، لیکن دور حاضر کا ہمارے سامنے ہے نا۔ ایک سنگر جنید جمشید گانا گاتا رہا، اللہ کے راستے میں اس کو موت آئی، چترال یا گلگت میں یا مانسیرا میں، جہاز کے رہش ہوا، انتقال ہوا۔ اس سے بڑھ کے آپ کو کیا سعادت چاہیے؟ کہ آپ کی حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے بدن پہ مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو قربانی دینے سے اللہ ملتا ہے، یہ بات ہم ذہن میں رکھیں۔ بغیر قربانی دی ہم کہیں کہ بھائی نفس کی غلامی بھی کرتے رہیں اللہ مل جائے، یہ سب شیطانی چکر۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے ان اللہ مع المتقین، اللہ کہہ رہا ہے میں متقین کے ساتھ ہوں۔ جو گناہ سے بچ گیا نا، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوں، ہر لمحہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ حبیب ابن عمیر تابعی ہیں، ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا، تو ان کے جو سپاہی تھے ان کو جو ہے مارا گیا ان کو اگلوانے کے لیے۔ تو آپ جو ہے بتاؤ کیا جو ہے راز ہیں؟ تو جب سب کو شہید کر دیا تو ان کو جو ہے قید میں بند کر دیا۔ وقت کے جو بادشاہ تھا اس زمانے میں رومیوں کا، اس کا ایک سردار تھا، اس نے کہا اب اس کو میرے حوالے کر دیں، حبیب کو، میں اس کو ورغلاؤں گا۔ تو اس نے جو اپنی بیٹی کو ساری کہانی سنائی کہ اس کو کسی بھی طریقے سے اسلام سے دور کرنا ہے تو ہمیں بادشاہ فلاں فلاں چیزیں دے گا، ان سے سارے جو ہے راز اگلوانے ہیں۔ تو خیر وہ لڑکی 3 دن جو ہے حبیب پہ محنت کرتی رہی، کھانا بھی پیش کیا، شراب بھی پیش کی، شباب بھی پیش کیا۔ 3 دن تک وہ لڑکی محنت کرنے کے بعد کیا کہا؟ کہنے لگی کہ تم پتھر کے بنے ہو یا لوہے کے بنے ہوئے ہو؟ کس چیز سے تم بنے ہوئے ہو کہ تم میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے؟ تو وہی الفاظ بولے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کر سکتا۔ پھر اب دیکھیں انعام، ہماری بات چلی گناہوں سے بچنے میں اللہ کیا انعام دے گا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ نے مجھے کس کے حوالے کرا؟ یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت کہنے لگے، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامن برکاتہ کہنے لگے میں امریکہ میں گیا، میرا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضرت ابھی میری کالج کی زمانے کی دوست ملی مجھے آتے وقت، اس نے اپنے گھر کی چابی دکھائی، مجھے دعوت دی گناہ کی، حضرت میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اس کی دعوت کو ٹھکرا کے۔ دیکھو قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو پھر خیر اس کے باپ نے کہا اور کوشش کرو، وہ گئی۔ دیکھو اللہ والوں کی بعض اوقات صحبت بھی اثر لے آتی ہے۔ پھر اسی لڑکی نے اسلام قبول کیا، وہ ان کو گمراہ کرنے آئی تھی، خود جو ہے اسلام کی طرف آ گئی۔ پھر حبیب ابن عمیر اور وہ لڑکی جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹے۔ حضرت عمر کو یہ واقعہ پتہ چلا
کہ انہوں نے جو ہے اتنی بڑی قربانی دی ہے، تو ان کی پیشانی کا بوسہ دیا. تو دیکھیں قربانی سے اللہ ملتا ہے. لڑکی بھی مل گئی، اللہ کا تعلق بھی مل گیا، عزت بھی مل گئی. تو ہم جتنی قربانی دیں گے، یاد رکھیں اللہ ہماری قربانی کو ضائع نہیں کرے گا. انشاءاللہ.